الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيم اسٹیج پر جلوہ گر معزز علماء کرام اور یہ مسلسل سیرت مقدسہ کے پروگرام مختلف مساجد میں بہت آب و تاب کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، یہ ہمارے مربی کرم فرما میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد ساجد صاحب قنوجی کی زیر نگرانی چل رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے آپ حضرات کی دعاؤں اور توجہ سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ مجھے حکم ملا میرے رفیق محترم مفتی صاحب ناظم جلسہ کا، میں آپ کے روبرو صرف 10 منٹ کے لیے ہوا ہوں۔ یہ عظیم الشان مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے بہت سارے پیغامات ہیں۔ یہ عظیم مہینہ جہاں محمد الرسول اللہ کی آمد کی خبر دیتا ہے، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی بھی خبر دیتا ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے کل 63 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو پوری زندگی میرے نبی کی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کی کوئی رات اور کوئی صبح ایسی نہ گزری تھی کہ آپ نے جس وقت اللہ کے حضور یہ نہ کہا ہو کہ اللہ میری امت کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے۔ آپ کا ہر لمحہ امت کے لیے یہی رونا تھا، ہر لمحہ یہی تڑپنا تھا۔ کبھی آپ کے گھر 3 دن کے فاقے، کبھی آپ کے گھر 7 دن کے فاقے، کبھی آپ کے گھر پورے مہینے کے فاقے۔ کیا تھا؟ صرف یہی کہ امت میری جنت میں جانے والی بن جائے، امت میری گمراہی سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والی بن جائے۔ لیکن افسوس یہ ساری قربانیاں، یہ ساری تکالیف، یہ سارا رونا، یہ سارا مچلنا، یہ سارا تڑپنا صرف امت کے لیے تھا۔ لیکن افسوس اگر آج امت کو نگاہ ڈال کر دیکھا جائے، امت کو ٹٹول کر دیکھا جائے، امت پر نگاہ ڈالی جائے تو امت کے حالات آج عجیب نظر آتے ہیں۔ کس رونے کو میں آپ کے سامنے ہوں، کس حالات کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ میرے بھائی ابھی 12 ربیع الاول آنے والا ہے، میں آپ کے سامنے کیا کہوں؟ کیا حالات ہوتے ہیں، کیا تماشے ہوتے ہیں؟ بتاؤ یہ حالات دیکھ کر میرے نبی پر کیا گزرتی ہوگی، میرے نبی کے دل پہ کیا چوٹ کرتی ہوگی؟ کیا اسی لیے اسی حالات کو دیکھنے کے لیے امت کو آپ چھوڑ کے گئے تھے؟ لیکن افسوس آج امت میں سب سے پہلا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اسوے کو اپنے پیروں سے رونا ہے۔ میرے بھائیوں، موت کے بعد قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنے نبی کا کیا سامنا کرو گے؟ یاد رکھو وہاں قیامت کا دن ہوگا اور ہر ایک کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر نکل رہی ہوگی، ہر ایک کی زبان پہ یہی ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ مجھے بتاؤ کس کے پاس جا
بتاؤ یہ پیاس بجھانے کے لیے آب کوثر صرف نبی کے ہاتھ سے ملے گا، صرف نبی پاک کے دستے مبارک سے نصیب ہوگا۔ بتاؤ ہم جیسے نالائق جب پہنچیں گے تو بتاؤ نبی کا وہاں کیسے سامنا کریں گے؟ میرے نبی فرمائیں گے فرشتوں سے یہ نالائق ہیں، ہٹاؤ یہ بدبخت ہے، سحقاً سحقاً ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو بتاؤ اس کے دستے مبارک سے اپنی پیاس بجھائیں۔ میرے بھائیوں ان تماشوں سے اپنے دامن کو بچا لینا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرے بھائیوں کیا حضرت ابو بکر اور عمر اور علی اور سارے صحابہ سے زیادہ عاشق ہو گئے نبی کے؟ کیا کیا تماشے ہوتے ہیں کہ یہی پیغام تھا ربیع الاول کا کہ دیوانے بن جانا، پاگل بن جانا، ڈیجوں پہ ناچنا، تماشا بنا دینا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجروح۔ یہی پیغام تھا۔ بتاؤ چلو مجھے غیروں سے کوئی شکوہ نہیں ہے، نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تماشا بنا کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں چلیے مر جا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیے آپ کا تو حال یہ ہے، خواتین کافی تعداد میں اس میں شرکت کرتی۔ کہاں گئی مردوں کی غیرت؟ کہاں گئی مردوں کی جرأت؟ کہاں گئی ہماری مردانیت؟ افسوس کا مقام ہے، دیکھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ کہاں گئی ہماری خودداری؟ کتنے دکھ کی بات ہے کہ یہ خواتین جن کی عزتوں کی قسمیں کھائی گئی ہو، جن کے مقام کو بلند و بالا کیا گیا ہو، لیکن آج میری گھر کی مائیں بہنیں اور میرے گھروں میں اور جلوس میں شریک ہوتی ہیں اور کھڑے ہو کر تماشا بن کے تماشائی پرے دیکھتی ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں کیا ہماری گھر کی بیٹی اور بہن کی عزت بالکل ہم نے ختم کر دی؟ وہ انہی کاموں کے لیے پیدا نہیں کی تھی؟ کتنی خبیث نگاہیں، کتنی بےہودہ نگاہیں ان کو دیکھتی ہوتی ہے، لیکن ہماری دلوں پر چوٹ نہیں لگتی، احساس نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں اللہ کے قانون کو سنو، اللہ کا بھی یہ قانون ہے، اس نے ہر قیمتی چیز کو پردے میں چھپا کے رکھا ہے۔ اگر کیلے کو آپ بغیر پردے کے رکھیں گے تو مکھیاں پھرک جائیں گی اور آپ کی غیرت اسے خرید نہیں سکتی۔ آپ دیکھو اخروٹ اور بادام کو بھی اللہ نے پردے میں رکھا ہے، اور تو 1 روپے کے سکے کو جس کی کوئی وقت حیثیت نہیں ہے اس کو بھی آپ اپنی جیب میں پردے میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں کیا میری ماں اور بہن اور بیٹی کی عزت 1 اور 2 روپے کے سکے سے بھی ملی ہوئی ہوگی؟ یہ تمہیں سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ ہم صحابہ سے بڑے عاشق قیامت کی صبح تک نہیں ہوتے۔ سوچو اور سنجیدگی سے سوچو، تم اللہ کی بارگاہ میں ہو، رسول اللہ کی مجلس اور محفل میں ہو، سنجیدگی سے سوچو اور فیصلہ کر کے جانا کہ ہم جو گھر کی زینت ہے، گھر کی عزت ہے، اسے گھر ہی میں رکھیں گے، تبھی آپ کا گھر نورانی بنے گا، روحانی بنے گا، آپ کا گھر برکتوں کا باعث بنے گا۔ اور اگر آپ نے گھر کی عزت گھر میں نہیں رکھی تو اللہ کے حضور تمہیں جواب دینا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ تو بتاؤ اس سوال کے جواب میں تمہاری زبانوں میں کون سا جواب آئے گا؟ اس لیے طے کرو کہ کسی خرافات میں ہم شرکت نہیں کریں گے، کسی بدعت کو سینے سے نہیں لگائیں گے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، بخاری کی حدیث ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ میرے بھائیوں اس لیے خود بھی خرافات سے بچنا، بہت خرافات ہوگی، میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، بہت خرافات ہوگی، لیکن آپ غلامان مصطفیٰ ہو، آپ رسول اللہ کے عاشق ہو،
ربیع الاول کے پیغام کو سمجھ لینا، کوئی ایسی حرکت نہ کر دینا کہ میرے نبی کو قبر مبارک میں تکلیف پہنچے، اور پھر جب تم سامنا اللہ کے ہاں کرو نبی کا تو تمہیں شرم محسوس ہو اور تم اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرو۔ اس لیے ربیع الاول کا پیغام یہ بھی ہے کہ تم اس ربیع الاول میں اپنے نبی کو کثرت سے یاد کرو، نبی کے تذکرے سنو، نبی پر درود و سلام بھیجو۔ بس میں آخری بات آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں، آج کی تاریخ سے لے کر 29 اور 30 ربیع الاول تک آپ سارے کے سارے غلامان مصطفیٰ یہاں بیٹھے ہو، رسول اللہ کے طفیل میں جی رہے ہو، رسول کے صدقے میں کھا رہے ہو، رسول کے طفیل میں ایمان والے بنے بیٹھے ہو۔ خدا پاک کی قسم اگر رسول کا طفیل نہ ہوتا تو میں اور آپ یہاں نہ ہوتے، کہیں اور ہوتے، کہیں اور گھنٹیاں پیٹتے نظر آتے ہوتے۔ اس لیے رسول اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں۔ بس آپ سے میں یہی کہوں گا، آج کی تاریخ سے لے کر 29 اور 30 ربیع الاول تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنا، چلتے پھرتے پڑھنا، اٹھتے بیٹھتے پڑھنا۔ دیکھو یہ ایسا عظیم کام ہے، اللہ اسے ہر حال میں قبول کرتا ہے۔ لیٹ کے پڑھو تو بھی قبول، بیٹھ کے پڑھو تو بھی قبول، ارے سوتے ہوئے پڑھو بھی تو قبول، وضو میں پڑھو بھی تو قبول، بغیر وضو پڑھو بھی تو قبول۔ یہ ایسا عظیم کام ہے، اس لیے آپ سے بھی میری درخواست یہی ہے کہ یہ درود ہر حال میں قبول ہوتا ہے، اور جب فرشتہ یہ درود نبی پاک کے روزے میں لے کے جاتا ہے تو میرے نبی اس درود کو خود قبول کرتے ہیں اور درود پڑھنے والے کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر نبی کی دعا چاہتے ہو، نبی کا قرب چاہتے ہو تو سارا مجمع آج یہ طے کر کے جائے کہ انشاءاللہ آج ہی سے لے کر 29 اور 30 ربیع الاول تک، میں زیادہ نہیں کہتا، کم سے کم 1000 مرتبہ درود نبی پہ روزانہ بھیجو۔ جیسے کھانا ضرورت ہے، پانی ضرورت ہے، اسی طریقے سے نبی کی محبت میں نبی پر درود بھیجنا کی ضرورت سمجھ لینا۔ اور لمبا چوڑا نہیں، صرف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو بتاؤ میں سب کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔